وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، تاہم بھارت نے جنگ مسلط کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ رائے عامہ کی جنگ ہے، ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نہتے کشمیریوں پر بڑھتے بھارتی مظالم سے اقوام عالم کو آگاہ کریں گے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں نہتے کشمیریوں پر مظالم کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشیدہ صورتحال پر چینی حکومت کو پاکستان کے خدشات اور تحفظات سے آگاہ کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود بیجنگ پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفد کے ہمراہ جمعے کی صبح چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370A ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں 5ویں روز بھی کرفیو جاری ہے، جبکہ بھارت میں مزید 600 سے زائد سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور نے انڈین آرمی کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی مخدوش صورتحال اور کشمیریوں پر وحشیانہ ظلم و ستم سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ گجر خاں کے نواحی علاقے گلیانہ کے رہائشی 56 سالہ طارق، جو کہ نفسیاتی مریض بتایا جاتا ہے، اس کی درخت کے ساتھ لٹکتی ہوئی لاش برآمد۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور تھانہ گجر خان کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 نے لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ابتدائی کارروائی کے بعد پولیس نے تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے۔ DPO چنیوٹ کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد، ضلع بھر کے DSP اور SHOs کی شرکت۔ دوران میٹنگ جرائم، امن و امان سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال، اشتہاریوں کی گرفتاریوں کا عمل تیز کرنے کی ہدایت، زیر تفتیش سنگین مقدمات کو جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت، عید الاضحیٰ اور یوم آزادی کے حوالے سے سیکیورٹی پلان پر بھی ہدایات جاری کی۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش سے گرمی میں شدت کم ہو گئی، تاہم شہر کی گلیاں محلے زیر آب آ گئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر دارالعلوم لسانیہ غزنویہ فیضان الغفار مرشد آباد کٹھار سینا میں بچے کے ساتھ زیادتی کیس میں عدالت نے سماعت کے بعد قاری امجد حسین پر لگایا گیا الزام ثابت نہ ہونے پر قاری امجد حسین صدیقی کو رہا کر دیا۔ بچے کے ورثاء نے معززین علاقہ کی موجودگی میں معافی مانگ لی۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقہ مرشد آباد کٹھار سینسا میں بچے کے ساتھ زیادتی کیس میں ورثاء کی طرف سے FIR درج کرائی گئی، جس پر قاری امجد حسین صدیقی کو گرفتار کیا گیا اور کیس عدالت میں چلا گیا۔ عدالت نے کیس کی مکمل سماعت کی، جس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ قاری امجد حسین صدیقی پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں، جس پر عدالت نے قاری امجد حسین صدیقی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ ضمانت ہونے پر بچے کے ورثاء خطاب قریشی و دیگر نے قاری امجد حسین صدیقی اور ادارے کے ذمہ داران سے معززین علاقہ کی موجودگی میں باضابطہ معافی مانگی اور موقف اختیار کیا کہ ہم نے بچے کے کہنے پر قاری صاحب کے خلاف FIR درج کرائی اور کیس عدالت میں گیا اور عدالت نے ضمانت کنفرم کی۔ سارے کیس میں جو بھی معاملات ہوئے، ورثاء کا کہنا تھا کہ ہم ان کی معذرت چاہتے ہیں۔ آخر میں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم، کوٹلی آزاد کشمیر۔ ٹھل کے نواحی گاؤں محمد خان سرکی کے باسیوں غلام علی، حیدر، منظور احمد، ہاشم خان سمیت دیگر نے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے 2014 میں ہمارے گاؤں کے لیے پختہ سڑک منظور کی گئی تھی۔ کروڑوں روپے لاگت سے بننے والی پختہ سڑک منظور تو ہوئی، لیکن ٹھیکیدار کی نااہلی کے باعث کئی سال گزر گئے، لیکن تاحال روڈ مکمل نہ ہو سکا۔ باسیوں نے ٹھیکیدار پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار آفتاب پنہار با اثر ہیں، جس نے روڈ کے کروڑوں روپے کاغذوں میں خانہ پوری کر کے روڈ کا کام مکمل دکھا دیا ہے۔ ہم حکومت سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔